السلام علیکم جی. ہم نے یہ اپنے جو ویلاگ ہے ہمارا وہ بھارتی یا انڈین یاد ویب سائٹس والا 750 سے زیادہ جو نیوز ویب سائٹس ہیں اور تھنک ٹینکس ہیں اور دوسرے گروپ ہیں ان کے ذریعے جعلی خبریں جو رن ملا ہے، یہ ایگزیکٹ سے بڑا فراڈ ہے. تو اس کے اوپر بات کریں گے فی الحال. اور ظاہر ہے وہ بات کنٹینیو کر رہی ہے. ایک بات ہم نے اس وقت کہہ دی تھی کہ پاکستان کو اپنے بیانیے جو انہوں نے میڈیا کی بنیاد کے اوپر مرتب کیے تھے، کیونکہ اس سے پھر سیکوینس کچھ اور چلا جاتا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اور بھارتی حکومت کی جو خواہشات تھیں وہ سیم پیج پہ تھیں، وہ سیم طرح ایکٹ کر رہی تھی. میرا خیال ایسا نہیں ہے، میں ایسا نہیں سمجھتا آنیسٹلی. تو اگر ایسا نہیں سمجھتا تو بہت ساری چیزوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہوگی، خاص طور پہ ابلاغی محاذ کے اوپر ہمیں یہ بات دیکھنی پڑے گی ایز اے پاکستانی. اب مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال پہلے جب یہ انکشاف ہوا تھا یورپین یونین کے اندر، اس کے بعد ہمیں کوئی اس کا فالو اپ کرنا چاہیے تھا ایز اے پاکستانی نیشن بھی اور ایز اے پاکستانی حکومت. حکومتوں سے کچھ کرنا نہیں ہوتا، انہوں نے تو صرف تنخواہیں لینی ہوتی ہیں. کرنا پاکستانیوں کو خود ہی پڑھنا تھا، اس کا فالو اپ ہونا چاہنا تھا، نہیں ہوا. ایک آرگنائزڈ ایکٹیویٹی چاہیے تھی اس کے نتیجے کے اندر جو نہیں کی. پاکستان کے اندر ایک عجیب قسم کا ہڑبونگ مچا ہوا ہے اور ہم یہاں پہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنے، اپنے ہی لوگوں کو مارنے، کیونکہ پاکستان کو اندر سے خطرہ باہر سے نہیں ہے، ان کے بقول وہ لگے ہوئے. ہم اپنے لوگوں کو غیر ملکی ایجنٹ قرار دینے کے اندر پورا ہم نے زور لگایا. 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ اس محاذ کے اوپر لڑی جا رہی. حالانکہ جو محاذ ہے وہاں پہ لڑنی چاہیے تھی اور وہاں پہ دشمن کامیابی کے جھنڈے گاڑ ہے. اس سے کسی کی توجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی نے کوئی ٹرینڈ چلایا ہو اس کے حوالے سے، سرکاری ٹرینڈ جو چلتے ہیں نہیں چلے، ٹھیک ہے نا. اور تو اور حقیقت ٹی وی نے بھی نہیں کوئی اس میں کیا بھی وہ زیادہ تر. خیر، اور میں جشوش تھا نے بھی نہیں کچھ کیا. اب اس نے اپنا جو ناول ہے نا الیاس کشمیری والا وہ چلانا شروع کر دیا ہے قسطوار آڈیو شکل کے اندر. ٹھیک ہو گیا. تو 2 دفعہ جی پاکستان کے خلاف شکایت لگی. میں صرف فیس بک کی بات کروں گا، ٹویٹر پہ بعد میں آؤں گا اور انسٹاگرام پہ بعد میں جاؤں گا. 2 دفعہ وہاں پہ صفائی ہوئی پاکستان کی، لیکن 1 سال پہلے وہ ایکسپوز ہو گئے تھے، آفیشلی ایکسپوز ہوئے تھے. ہم نے نہیں کیے تھے، کسی اور نے کیے تھے. ہم نے وہ تحریر نہیں کی، رپورٹ نہیں لکھی تھی، کسی اور نے لکھی تھی. وہ دھڑلے سے کام کر رہے ہیں. تو کیوں کام کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا کام آتا ہی نہیں ہے. ہم متعلقہ جگہ پہ جا کے احتجاج نہیں کر سکتے. 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ میں سارا ڈنڈا جو ہے نا لوکل فرنٹ کے اوپر ہی ہم نے چلایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کچھ اور نہ سمجھ رہے ہیں. ہاں، سارا ڈنڈا لوکل فرنٹ پہ چل رہا ہے کیونکہ ہمیں اندر سے خطرہ ہوتا ہے نا، باہر سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے 1 سال پہلے جب یہ چیزیں بے نقاب ہوئی تھی کسی نے فالو اپ نہیں کیا، نہ کسی نے کرنے کی ضرورت دی. ہم تو قومی مفادات کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا. تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ کلبھوشن کا وکیل کون ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جو انٹرنیشنل کورٹ کے اندر جو ہے ہم گئے ہیں وہ جو ہے وکیل جو ہے انہوں نے نااہل کیا تھا، ہم نے اہل وکیل کر کے دیا. کون وکیل ہوگا یہ ہم طے کرتے ہیں. جب ساری باتیں آپ طے کرتے ہیں تو اس کا فالو اپ کس نے کرنا تھا سر؟ ظاہر ہے جنہوں نے کرنا تھا انہیں اپنی ذمہ داری لینی چاہیے نا اس کے اوپر. نمبر 1، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے متعلقہ فورم پہ جا کے یہ آواز ریز ہی نہیں کی. ٹھیک ہے، اتنے ماہرین ہم نے بھرتی کیے ہوئے 8-8 ہزار روپے مہینے کے اوپر، ان میں سے کسی ماہر کو اس طرف نہیں لگایا. تو مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ جہاں پہ ہے کہ یہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا یہ کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جن کا یہ کام نہیں ہے. جن کا کام ہے ان کی کردار کشی دن رات کی جاتی ہے، ان کو گالیاں بکی جاتی ہیں، ان کی فیملی کی تصاویر پبلک کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے دیکھ تو لیا ہوگا وہ جو ایک ٹرینڈ چلایا. ٹھیک ہے نا، رائیونٹ کی آگے میری اخلاقیات جواب نہیں دیتی، تو پھر جواب آیا نا جی، اور ٹھیک ٹھاک آیا. تو پھر ہم وہاں سے بھاگے نا جی. کیا خیال؟ پھر وہاں سے ہم نے دوڑ لگائی. ٹھیک ہے، اور پھر ہم 24 گھنٹے تک نظر نہیں آئے. اور جب 24 گھنٹے تک وہ بخار اترا، اب اس میں اور بھی بہت سارے لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا. پاکستان کے اندر سے بھی وہ بھی جو ناراض ہیں اور وہ بھی جو مینار پاکستان میں جنازہ پڑھ کے گئے انہوں نے بھی حصہ ڈالا. اب جنہوں نے یہ اوریجنل ٹرینڈ چلائے تھے، جوابی ٹرینڈ جنہوں نے اوریجنلی چلائے تھے وہ بیک آؤٹ کر گئے تھے 12 گھنٹے کے بعد ہی. وہ انہوں نے اٹھا لیا، جنازہ پڑھنے والی پارٹی نے اٹھا لیا.
اور سرحد پار والوں نے اٹھا لیا، کیونکہ ایک خاص ادارے کی طرف اشارہ ہو رہا تھا، اس کو گالی بکی جا رہی تھی، تو وہ انہوں نے پھر اٹھا دیا۔ اب یہ کہیں کہ جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ادھر والے، وہ جو کچھ ہمارے ناراض دوست باہر بیٹھے ہوئے وہ بھی کہیں کہ جناب ہمارا اس ٹرینڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ وہ ٹرینڈ نیچے نہیں آ پا رہا۔ حیرت کی بات ہے نا۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ دو پارٹیاں، ایک پارٹی نے گالی بکی، دوسری نے گالی بکی، مقابلے میں آ گئے دونوں۔ اس نے ایک اور اس نے دو گالیاں بکی، گال پہ گئی، سانو گال پہ گئی، فوری طور پہ اپنی طرفوں شرافت کا لبادہ اوڑھ کے، اور ان کے جو ایجنٹ ہیں، دیکھیں جناب یہ کیسے گند پھیل گیا ہے، یہ کیا ہوا ہے۔ بھئی یہ گند پچھلے 6 سال سے پھیلایا جا رہا ہے آرگنائز طریقے سے، وہ 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ کو کہتے ہی گند پھیلانا ہے، اس طرح کا گالیاں بکنا ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ جواب ملا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ انج ہو گئے نے، وہ بھی پیچھے چلے گئے، لیکن جو ان کا بنایا ہوا ٹرینڈ تھا وہ نیچے نہیں آ پا رہا۔ حیرت کی بات ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کوئی اور بھی فورس تھی، یہ فورس تھی جس کی نشاندہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس فورس کے ساتھ ہینڈل کیسے کرنا ہے، اگر تو مطلب کہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں یا وہ آپ کے ساتھ ہیں، اگر اس کو پاکستان کے عوام جو ہیں ایک سائیڈ کے اوپر ہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی سد باب تو ہونا چاہیے، متعلقہ فورمز پہ جا کے بات کی جانی چاہیے، اور ان کو بتایا جانا چاہیے کہ یہ این جی او ہے، یہ تھنک ٹینک ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، یہ دیکھیں ان کو آپ کی رپورٹ ہے، ہماری رپورٹ نہیں ہے، اس کے مطابق ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، اور ان کے جتنے بھی آف شوٹس ہیں وہ ان کو پکڑ کے گرفتار کر کے مار کر کوٹ کر کے انویسٹیگیٹ کر کے وہ ڈھونڈے جانے چاہیے، اور ان کے تمام جو ڈیٹاز ہیں ان کو کنٹرول میں کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جن کے ہوسٹ ہیں، جو ان کے سرورز ہیں، ان سب کے اوپر سے ان کا ڈیٹا، ان کی بکواسیات، ان کی جھوٹ، ان کی گمراہی ہٹائی جانا چاہیے۔ اگر پہلے آپ 1 سال سوئے رہے ہیں تو چلے اب کر لیجئے، اس پہ ایک بھاری قسم کا ڈوسیئر جانا چاہیے، اور ان تمام لوگوں کو، یورپین یونین کو، اقوام متحدہ کو جانا چاہیے کہ جناب آپ کن بنیادوں کے اوپر فیصلے کر رہے تھے، یہ سارا کچھ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر دوسرے خدشات سر اٹھا لیں گے، سر یہ دس از ناٹ افورڈیبل کہ ہم اس طرح کے کسی امپریشن میں ہم یا ہمارے لوگ یا ہماری قوم یا ہماری فورسز جائیں، یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ ان کا اور آپ کا بیانیہ ایک ہے۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر انڈیا کے خلاف بات کرنے والے ہر شخص کی زندگی جیدن کی گئی ہے، میرا خیال ہے یہ پالیسی جو ہے یہ بھی نظر ثانی کی متقاضی، ٹھیک ہے، یہ پالیسی بھی نظر ثانی کی متقاضی ہے، کیونکہ ثابت ہو گیا نا کہ یہ سارا تاثر کون بناتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے بہانے کے اوپر آپ نے حافظ سعید کو تون دیا، دوبارہ پھر تون دیا، تیسری دفعہ پھر تون دیا، میرا خیال ہے دیٹ از انف۔ اب یہ تمام جعلی قسم کے مقدمات جو آپ انڈینز کو راضی کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہتے ہیں، ان کے فالوورز کہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اب اس طرح کی چیزیں وڈرا ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی عقل کرنی چاہیے کہ کوئی انٹرنیشنل قوانین ہوتے ہیں، ان قوانین کے خلاف کوئی بات نہیں کی جانی چاہیے پاکستان کو، اور جس طرح پاکستان کو گھیرا گیا، آئسولیٹ کیا گیا اور رگڑا نکالا گیا پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ انڈین پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کے اندر پیش رہے ہیں، اور ان اداروں میں مخصوص سوچ کے حامل افراد کو بلتی کیا گیا، مسلط کیا گیا، نہ صرف کہ ان اداروں میں بلکہ پروسیکیوشن کے اندر، اور ججز تک، اور ان ججز میں سے بعض اب سپریم کورٹ بھی پہنچ چکے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کو نکالا جانا چاہیے اگر اس ملک نے ایک نارمل سوسائٹی کے طور پہ ایگزسٹ کرنا ہے۔ ادروائز تو میں بچوں کے اندر تھوڑا سا انٹریکشن جو رہتا ہے، بڑا خوفناک رجحان دیکھ رہا ہوں، اور وہ خوفناک رجحان یہ ہے کہ یہ اس آئی ڈی سے مجھے، میرے باپ کو، میری ماں کو گالیاں دیتا ہے، اور میں نے اسے گولی مار دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بات ڈنڈے سوٹے تک پہنچی ہے، وہ بچے جو ہیں وہ بڑے تیز ہیں نا جی، وہ پھر آئی ڈی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ آئی ڈی کس کے زیر استعمال ہے، اس آئی پی سے اور کون کون سی آئی ڈی آپریٹ ہو رہی ہے، تو اس میں سے نکال لیتے ہیں، اچھا یہ ہے، اچھا محلے کا یہ بندہ ہے، یہ میری بہن کے ساتھ یہ والی حرکتیں کر رہا ہے، تو پھر وہ ڈنڈا سوٹا لے کے پہنچ رہے ہیں۔ ابھی تک تو یہ صورتحال ہے، اس سے پہلے کہ یہ ڈنڈے سوٹے کی جگہ بندوق آ جائے، خدا کا نام ہے سر، ریٹریو کر جائیے اس محاذ میں سے، یہ آپ کا محاذ نہیں ہے، خدا را یہ آپ کا محاذ نہیں ہے، اس سے دست بستہ عرض ہے، جو قوم کے اندر نفرتیں آ گئی ہیں، اس سے پہلے کہ ڈنڈے کی جگہ بندوق آ جائے، ریٹریو کر لیجئے۔ یہ اس ملک کے لیے، اس ملک آپ کے لیے، اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہی واحد راستہ بچا ہے۔
اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.